ناظرین، آج ہم ایک ایسے پیلس کے بارے میں بات کریں گے جو کئی پراسرار داستانوں میں گھرا ہوا ہے، جیسا کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے اور خاص طور پر ایک خفیہ سرنگ جس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم مہوٹا پیلس جو پاکستان کے شہر کراچی میں کلفٹن کے ایک کونے میں واقع ہے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ نالج نوک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ شیو رتن چندر رتن مہوٹا گجرات ہندوستان کا ایک مشہور تاجر تھا جو 1865 کو کراچی پاکستان میں ہجرت کر گیا، جہاں اس نے خود کو ایک کامیاب تاجر کے روپ میں منوایا۔ کہا جاتا ہے کہ مہوٹا کی بیوی کسی سنگین بیماری میں مبتلا تھی، لہٰذا ڈاکٹروں نے تجویز دی کہ دوا کے ساتھ اگر سمندری ہوائیں بھی مل جائیں تو صحت میں بہت جلد سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ چندر رتن مہوٹا اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے 1920 میں شیو رتن چندر رتن مہوٹا نے ممتاز ماہر تعمیرات آغا احمد حسین کو کراچی میں مہوٹا پیلس کو ڈیزائن کرنے کے لیے چنا، جو اس وقت برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا۔ یہ پیلس 7 سال کی مدت کے بعد 1927 میں مکمل ہوا۔ یہ محل ایک فن تعمیر کا عجوبہ تھا جس میں راجپوت اور مغل اثرات کے امتزاج کے ساتھ ہند سراسینک کے طرز کو ملایا گیا تھا، جس میں گلابی جودھ پور پتھر اور گزری کے مقامی پیلے رنگ کے پتھر کا مرکب ہے۔ ناظرین، کئی سالوں تک مہوٹا پیلس نے مہوٹا خاندان کے لیے ایک پرتعیش اعتکاف کے طور پر کام کیا، جس میں شاندار پارٹیوں اور سماجی اجتماعات کی میزبانی کی گئی۔ تاہم محل کا یہ لطف مختصر تھا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے ساتھ ہی برطانوی حکومت نے اس محل کو فوجی مقاصد کے لیے حاصل کر لیا۔ اس نے خطے میں برطانوی افواج کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام کے طور پر کام کیا۔ اسے مواصلاتی مرکز یا انٹیلیجنس کارروائیوں کے لیے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان نے آزادی حاصل کی اور کراچی نئے ملک کا دارالحکومت بن گیا۔ تقسیم کے افراتفری کے درمیان مہوٹوں سمیت بہت سے ہندو خاندان اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے۔ ناظرین، مہوٹا خاندان کے جانے کے کچھ عرصے تک یہ محل وزارت خارجہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 1951 میں اسے بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے خریدا۔ فاطمہ جناح، جنہیں پیار سے مدر آف نیشن کہا جاتا ہے، نے کراچی میں اپنی رہائش گاہ کے طور پر مہوٹا پیلس کا انتخاب کیا۔ اس وقت کے دوران محل سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ 1964 میں ان کی موت کے بعد یہ محل ان کی بہن شیری بائی کے حوالے کر دیا گیا، جو 1980 میں اپنی موت تک وہیں رہی۔ کئی دہائیوں تک یہ لاوارث اور خراب ہوتا رہا، جب تک کہ اسے اس کی سابقہ شان میں بحال کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور محل قانونی چارہجوئی کے نتیجے میں 1995 تک سیل کر دیا گیا، یہاں تک کہ بعد میں اسے حکومت سندھ نے خرید لیا اور میوزیم میں تبدیل کر دیا، جس میں پاکستان کی تاریخ کے آرٹس اور نمونے پیش کیے گئے تھے۔ معروف معمار یاسمین لاری نے کہا کہ وہ 90 کی دہائی میں عمارت کے عوام کے لیے کھلنے سے پہلے لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ اس کے دورے پر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نیچے تہخانے میں ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا۔ مہوٹا پیلس کے بارے میں ایک دلچسپ چیز زیر زمین سرنگ ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پرانے شیو مندر کی طرف لے جاتا ہے، جو محل سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عام طور پر مشترکہ افسانے کے مطابق اصل مالک شیو رتن کی بیوی کے لیے ایک راستہ بنایا گیا تھا تاکہ وہ باہر قدم رکھے بغیر شیو مندر جا سکیں۔ اس کے علاوہ بہت سی عجیب و غریب واقعات کی کہانیاں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی تھی، جن میں بھوت پریت کی افواہیں محل کے حالوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ مقامی لوگوں نے پراسرار سائے، خوفناک شور اور سفید لباس میں ملبوس ایک عورت کو راہداریوں میں گمنے کے بارے میں سرگوشیاں کی۔
سیکورٹی گارڈز اور وہاں کام کرنے والے لوگوں نے کچھ اور چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ وہ لوگ رات گئے کام کرنے والے تھے۔ کارکنوں اور زائرین کو اکثر محل کے ارد گرد چلنے والی روشنیوں کے بارے میں شکایات کرتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ ایک بھی شخص اندر نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور واقعہ سن 2001 میں انڈس اسکول آف آرٹس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو ایک پروجیکٹ ملا کہ انہوں نے کسی پرانی جگہ کی تصویریں لینی تھی، تو اس پروجیکٹ کے لیے ان لڑکے لڑکیوں نے موہٹا پیلس کا انتخاب کیا۔ یہ سب لوگ وہاں پہنچے اور تصویریں بنانے کے لیے الگ الگ ہو گئے، اور جب تصویریں بنا کر واپس اکٹھا ہوئے تو ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ انہیں یہ محسوس ہوا جیسے وہ اکیلے نہیں تھے اور مسلسل کوئی ان کے ساتھ تھا، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھتے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود غیر معمولی سرگرمیوں کی رپورٹس برقرار رہیں جو دیکھنے والوں کو دلچسپ بناتی ہیں اور محل کے اسرار میں اضافہ کرتی ہیں۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں سندھ حکومت نے اس محل کو ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے بحالی کے منصوبے پر کام شروع کیا۔ موہٹا پیلس کے احاطے کے کنارے میں بہت خوبصورت مور بھی پالے جاتے ہیں جو اس پیلس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ آج موہٹا پیلس کراچی کی بھرپور تاریخ اور تعمیراتی ورثے کی علامت کے طور پر کھڑا ہے، جو اپنے شاندار فن تعمیر اور دلچسپ ماضی کے ساتھ دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔